نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، محترمات مسلمات بہنوں، آج کا درس سحری کے مسائل سے متعلق ہوگا. ہم جس کو سحری کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں سحور کہتے ہیں. ایک اہم مسئلہ اس سے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ سحری کا جو وقت ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جب صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمان، وہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی سحری کھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک اذان ختم نہ ہو آپ کھا پی سکتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ میں آج بیان کروں گا. اس سے پہلے سحری سے متعلق ایک بات وہ یہ بھی بیان کرنی ہے کہ سحری کھانا یعنی سحری کے وقت اٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد روزہ شروع کرتے ہیں، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا کہا ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لہذا اس برکت کو حاصل کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھائیں گے تو برکت ملے گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت نہیں کھا سکتے، عادت نہیں ہوتی تو وہ کھا نہیں سکتے ہیں. تو برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پراٹھے کھائیں اس وقت، یا جناب کیا ہے اس وقت جو اور کچھ چیزیں کھائیں، بلکہ آپ ایک کھجور کھا لیں، ایک پانی کا گلاس پی لیں، دودھ پی لیں، کچھ بھی چیز کھا پی لیں تو وہ سحری کی سنت ہو جائے گی، آپ کو برکت حاصل ہو جائے گی. تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور اس وقت کھا پی لینا چاہیے. سحری کا وقت آخری وقت ہوتا ہے، یعنی جب صبح صادق شروع ہوتا ہے وہ جو آخری ایک گھنٹہ ہے نا وہ سحری کا وقت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم عشاء کے بعد سحری کرتے ہیں، عشاء کے بعد سحری نہیں ہوتی ہے، پھر کھا کے سو جاتے ہیں. وہ آخری وقت میں کھانے کو سحری کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. یہ بڑا مبارک وقت ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک کہ وہ افطار جلدی کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ سحری میں تاخیر کریں گے، یعنی سحری جو ہے وہ آخری وقت میں، رات کے آخری وقت میں کریں گے، اور میری امت کے لوگ افطار جلدی کریں گے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا فوراً افطار کریں گے، ڈیلے نہیں کریں گے اس کو. افطار سے متعلق انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، آج سحری سے متعلق عرض کرنا ہے. اچھا، اب یہ تو سحری کھانے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہو گئی. سحری میں کوئی خاص کھانا ضروری نہیں ہے، فلاں چیز آپ کھائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس سحری کھانے میں برکت اللہ نے رکھی ہے، وہ برکت حاصل کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سحری ہم کھائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو وقت ہے اس وقت کو دیکھیں. مثلاً 4 بجے اگر آج سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم 4 بجے سے 5-10 منٹ پہلے اپنے آپ کو کھانے سے فارغ کر لیں، اس کے بعد دانت صاف کریں، وضو کر لیں، اور پھر اپنے آپ کو تیار کر کے مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے. بالکل آخر تک نہیں کھانا چاہیے، یعنی یہ ایک ترتیب آدمی اپنی بنائے تاکہ پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد میں آ جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آخر میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور جناب پانی پر پانی پی رہے ہوتے ہیں تو، اور اذان شروع ہو جائے اس کے بعد بھی کھا رہے ہیں. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیں. فجر کی اذان ہوتی ہے صبح صادق کے بعد،
یعنی صبح مثلاً 4 بجے صبح صادق کا ٹائم ہوا تو آذان 4 بجے کے بعد ہوگی، اور سحری ہماری ختم ہوتی ہے 4 بجے، یعنی روزہ ہمارا 4 بجے شروع ہوگا، تو آپ تو اس وقت کھا نہیں سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ مسلمانوں سے اللہ کہتے ہیں تم رمضان کی راتوں میں کھاؤ پیو۔ کب تک کھاؤ پیو؟ یہاں تک کہ سفید دھاری، سفید خط، یہ سیاہ خط سے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے صاف طور پر ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق داخل ہو جائے اور رات کی تاریکی ختم ہو جائے، اور تمہیں یہ واضح طور پر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، رات کا وقت ختم ہو گیا، اب مت کھاؤ، اب آگے کھا پی نہیں سکتے۔ حتی یتبین، یہ یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہیں صاف طور پر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جب تک وقت روزے کا شروع نہیں ہوا، صبح صادق نہیں ہوئی، تم کھا پی سکتے ہو، اب شک مت کرو، اس وقت کھاتے پیتے رہو، اور جب وقت ہو جائے تو اس کے بعد پھر زیادتی مت کرو، پھر کھاؤ پیو مت۔ چنانچہ ایک حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں اس مسئلے سے متعلق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ اذان دے تو پھر مت کھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں حضرت بلال اذان دیتے تھے، اور وہ صبح صادق سے پہلے اذان دیتے تھے، یعنی ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، روزے کا وقت شروع نہیں ہوا، صبح صادق سے پہلے اذان دے دیتے تھے۔ حضرت بلال اذان اس لیے دیتے تھے لوگ اٹھ جائیں تاکہ وہ کچھ کھا لے پی لے، تہجد کے وقت تہجد بھی پڑھ لیں گے، سحری بھی کھا لیں گے، اور اس کے بعد جب صبح صادق ہوتی تھی، جیسے ہی صبح صادق ہو جاتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال جب اذان دیتے ہیں کھاتے پیتے رہو، اس لیے کہ ابھی صبح صادق داخل نہیں ہوا، وہ جو اذان ہے بلال والی ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے، وہ تو تمہیں جگانے کے لیے ہے، اب تم کھاتے پیتے رہو۔ ہاں عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں گے تو وہ فجر کا وقت ہے، اب تم کھا پی نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اور پھر قاسم بن محمد کہتے ہیں اسی بخاری میں حضرت بلال نیچے اتر رہے ہوتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم اوپر چڑھ رہے ہوتے تھے، بس اتنا وقفہ ہوتا تھا۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا وقفہ تو کوئی بھی وقت، یہ تم بہت 1 منٹ 2 منٹ کا وقفہ ہے، ایک مؤذن نیچے اتر رہا ہے دوسرا مؤذن چڑھ رہا ہے، 2 منٹ میں کیا کھائیں گے آپ؟ تو یاد رکھو محدثین کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے حضرت بلال جب اذان دے دیتے تھے تو اوپر بیٹھے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے، اور لوگ اس وقت سحری کر لیتے تھے، اور جب وہ اپنے ذکر سے فارغ ہو جاتے تھے، صبح کا وقت داخل ہو جاتا تھا تو وہ نیچے اترتے تھے، اس وقت عبداللہ ابن مکتوم اوپر جا رہے ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کا وقت داخل ہو جائے اب تم کھا پی نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ مسئلہ بہت ہی لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو تو ہم کھا پی سکتے ہیں۔ یہ اگر کسی نے اس طرح فجر کی اذان ہو گئی اور فجر کا وقت داخل ہو گیا، مؤذن نے صحیح وقت پر اذان دی ہے، فجر کا وقت داخل ہو گیا اور کوئی اس میں کسی نے کھا پی لیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو روزہ قضا رکھنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اچھا کچھ لوگ ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک مرتبہ، جب تم اذا سمعتم النداء، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص مؤذن کی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، یعنی کھانے پینے کی چیز ہو، تو وہ اس کو چھوڑنے کی، رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ کھا پی سکتا ہے، فلا یضعه حتى یقضی حاجته، یہاں تک کہ وہ کھاتا پیتا رہے، وہ اذان کی وجہ سے اس کو پانی پینا یا کھانا کھانا چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے رمضان میں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ یاد رکھو اس حدیث کا تعلق رمضان کے روزے سے نہیں ہے، فجر کی اذان سے نہیں ہے، یہ جنرل ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں اذان ہو رہی ہے، آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ پی سکتے ہیں، اذان کے دوران منع نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں روزے میں بھی فجر میں پانی پیو، ورنہ اگر اذان میں پانی پینا جائز ہے تو اگر رمضان میں کوئی ظہر کی اذان میں کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہو تو پی سکتا ہے، جب ظہر میں کی اذان میں نہیں پی سکتا تو فجر کی اذان میں کیسے پی سکتا ہے؟ تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی، حدیث کا مطلب ہے عام حالت میں اذان ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پانی ہو، تمہارا روزہ نہیں ہے، تو بھئی تمہارے ہاتھ میں برتن ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا روزہ نہیں ہے نا۔ حدیث تو خود بتا رہی ہے جب اذان ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہے تو بھئی تمہارا روزہ نہیں ہے، اب کھاتے پیتے رہو، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ تو بہرحال یہ سحری سے متعلق چند باتیں عرض کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا